سے مجھے فون کیا تھا اور صحت کے لیے دعا کی تھی اور طے پایا تھا کہ جب حضرت لاہور تشریف لائیں گے تو ملاقات ہوگی، اور آج ہم بیٹھے ہیں اور جو ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی. پی ڈی ایم کے اتحاد کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ملک کے اندر جو اس وقت بدترین صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے، کمر توڑ مہنگائی، اس کے حوالے سے، اور آئے دن بجلی گیس کے جو بم کی طرح بم گرائے جا رہے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، اور آٹے اور چینی کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہیں. ڈینگی نے تباہی مچائی ہوئی تباہی، اور اس وقت ہسپتالوں میں بستر نہیں مل رہے مریضوں کو، اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر غفلت کی نیند سو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بدترین صورتحال دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو آج حضرت صاحب سے جو تبادلہ خیال ہوا اس کا مرکزی جو نقطہ یہی تھا کہ بطور پی ڈی ایم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جو اس ملک کے اندر رہنے والے باسی ہیں، ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے ہم سب کا کہ اس ملک میں فی الفور شفاف الیکشن کروائے جائیں. اور یہی راستہ ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا. گو کہ یہ منزل آسان نہیں، اب یہ جان جوکوں کا کام ہے. دن رات محنت کرنی ہوگی، اجتماعی کاوشیں، صلاحیتیں، اذہان بروکار لانے ہوں گے، تب جا کر ہم دوبارہ 2018 کی پہلی کی صورتحال پہ آئیں گے. اس کے بعد پھر یہ ترقی کا سفر آگے جائے گا. تو یہ دن رات کا میں سمجھتا ہوں کہ دیوانہ وار کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کی جو بنیادی سیڑھی ہے وہ فی الفور اور شفاف الیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حضرت اور میں بالکل ہم اس کے اوپر متفق ہیں، اور یہی پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے، اور یہی عوام کا مطالبہ اور عوام کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جیسا کہ محترم میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا، جب ان کو ایک چھوٹا سا حادثہ درپیش آیا اور ڈاکٹروں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا تو میں نے فون پر بھی ان کی خیریت دریافت کی تھی. اور آج جب میں لاہور آیا تو میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری سمجھا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری حاضری جو ہے وہ قبول ہو گئی اور صحت مند ہو کر وہ آج میڈیا کے سامنے مجھے باہر لے آئے. باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، پی ڈی ایم اپنے اہداف، اپنے نصب العین اور اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ اور متحرک ہے. اور انشاءاللہ 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ایک بڑا تاریخی اجتماع ہوگا، اور پھر 31 کو ڈیرہ غازی خان میں بڑا جلسہ ہوگا. اس سے قبل جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں 14 اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس کا اعلان کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا. عوام کی دلچسپی حزبی اختلاف کے ساتھ یکجہتی کے لیے بہت بڑھ چکی ہے، اور اس وقت جو عوام پر ایک قہر بن کر حکومت مسلط ہے، اس سے ہر قیمت پر گل و خلاصی جو ہے یہ ہر آدمی کی اب ایک آرزو بن چکی ہے. اس اعتبار سے فوری الیکشن
یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور ہر ادارے کے لوگ آج صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ابھی جو عدالتی قتل ہوا ہے ملازمین کی معیشت کا، اور جس طرح ہر صوبائی دارالحکومت میں ملازمین جو برطرف کیے گئے ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی معیشت کی بحالی اور روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر بھی چکے ہیں اور اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، اساتذہ ہیں، وکلاء ہیں، زمیندار اور کسان مزدور، ہر طبقہ اس وقت مشکل کی حالت میں ہے. اور عام غریب آدمی جو محلوں میں رہتا ہے وہ بازار سے اپنے گھر کے لیے اناج خریدنے اور روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے. تو اس ساری صورتحال سے ہم نے ملک کی معیشت کو کیسے نکالنا ہے، کس طرح اس کے اوپر اٹھانا ہے، یہ بہت بڑی ایک سنجیدہ صورتحال ہے. اور ابھی ہم پورے ملک کا رو رہے ہیں، ہم ملک کے اداروں کا رو رہے ہیں، ملک کے عوام کا رو رہے ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم ریاست پاکستان اور اس کی دفاع کی ضرورت سمجھتے ہیں، 2-4 روز سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں تو جو یونٹی آف دی کمانڈ ہیں ماشاءاللہ اس کی صلاحیتوں کا ساری قوم اس وقت مشاہدہ کر رہی ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے اس ادارے کو بھی کہ شاید مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پاکستان کی اس عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا ہے. تو بہرحال اس صورتحال میں انشاءاللہ ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے اور میری دعا ہوگی کہ بچی کچھ ابھی تک جو طبیعت میں کمزوری ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے. شہباز صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو مولانا بھائی شہباز صاحب آپ کی ملاقات اس موقع پر ہو رہی ہے. ایک طرف اسلام آباد کی مولانا نے تھوڑی سی بات بھی کر دی کہ وہاں پر تھوڑی سی حالات ٹینس ہیں اور یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے اپنی بات میں ہی کہا کہ آپ کو مولانا باہر لے آئیں. کیا مستقبل میں مولانا اگر لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ لگ یہی رہا کہ پی ڈی ایم تو جائے گی تو کیا آپ بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ جائیں گے یا لاسٹ ٹائم کی طرح جائیں گے؟ میں تو پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ مہنگائی کے خلاف ہمیں اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا اور اس حکومت کو ہمیں اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس کا محاسبہ کرنا ہوگا. جس طرح ابھی بتایا حضرت نے کہ ایسا قومی ادارہ جو پاکستان کا ذمہ دار ہے اور اس کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ شاہد ہے. مودی اس ادارے کے وقار کو جان بچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یو ٹرن مارتے ہیں انہوں نے جس طریقے ان نازک معاملات کو ہینڈل کیا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. بہت شکریہ آپ کا. ملک میں تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو فوج میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ دونوں کے کیا رائے؟ میں اپنے دفاعی ادارے کے اندرونی صورتحال پر تو بات نہیں کر رہا، لیکن جو خبریں آپ کی وساطت سے قوم کے پاس جا رہی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جو شخص کہا جاتا ہے کہ یونٹی آف کمانڈ کی علامت ہے وہ جو ہے اس نے کیا حشر کر دیا ہے ہمارے اس ادارے کا، جہاں پر آج سب پریشان ہیں، تشویش میں ہیں. ہم کبھی کبھی سیاسی طور پر اختلاف رائے کر لیتے ہیں لیکن ہم اس ادارے کو ملک کی دفاع کے لیے منظم دیکھنا چاہتے ہیں اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.